مکہ کی سرزمین جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جہاں نبی کو مارنے کی سازشیں اور پلاننگیں ہوا کرتی تھی، اس مکہ کی سرزمین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ وہ مکہ جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر کے بھاری پتھر رکھ کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جایا کرتے تھے، وہ مکہ جہاں عمار بن یاسر کے گھرانے والوں کی تاریخ دیکھیے، ماں کے سامنے بیٹے کو ننگا کیا گیا ہے، باپ کو ننگا کیا گیا ہے، باپ بیٹے کے سامنے ماں برہنہ کر دی جاتی ہے، اور اس بوڑھی عورت کو شرمگاہ پر برچھی مار کر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ مکہ کی سرزمین جہاں مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، وہ دن آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کی سرزمین پر فاتحانہ طور پر داخل ہو گئے۔ اس مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا ہے۔ فتح کرنے کی بات آتی ہے، مختصر ان دنیا کے لوگوں کی تاریخ دیکھیے، اگر کسی علاقے کا کوئی پردھان 5 سال میں جیت کر کے آتا ہے، وہ اپنے گزشتہ تمام سالوں کا انتقام لے لیتا ہے کہ میرے اوپر فلاں پردھان نے بڑا ظلم کیا تھا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، بڑی ناانصافی ہوئی تھی، وہ 5 سال میں ساری کسر پوری کر لیتا ہے، سارے حساب و کتاب چکتا کر لیتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین جہاں پر آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، وہ مکہ کی سرزمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لی۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری مکہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، عاجزی انکساری کا عالم ہے آپ کے اوپر، اور اعلان کر رہے لوگوں جو اپنے ہاتھ کو مقابلے سے روک لے اس کے لیے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے اس کے لیے امن ہے، جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی وہ مثال قائم کی تھی اور کہا تھا لوگو اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت سعد منگ میں آتے ہیں، اے کفار و مشرکین سنو، اے ابو جہل کے یارو سنو، اے ابو لہب کے شاگردوں سنو، کل ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہارے ہاتھوں کے اندر تلواریں ہوا کرتی تھی، گردنیں ہماری تھی، آج سنو، آج ہمارے ہاتھوں کے اندر تلواریں ہوں گی تو گردنیں تمہاری ہوں گی۔ اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خون ریزی کا حساب کیا جائے گا۔ تم نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آج ان تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نہیں، آج حساب و کتاب کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج خون نہیں بہایا جائے گا، آج کسی کی ممتا کو نہیں چھینا جائے گا، آج کسی عورت کو کیا ہے بیوہ نہیں کیا جائے گا، آج ان بیویوں کا سہاگ نہیں اجاڑا جائے گا، کسی بہن کی عزت و آبرو تار نہیں کی جائے گی، کسی بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہیں کھینچا جائے گا۔ آج بدلے کا دن نہیں ہے، اليوم یوم المرحمہ ہے، آج کیا ہے معافی کا دن ہے، آج کیا ہے عفو درگزر کا دن ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھ لیجئے، عفو درگزر کی وہ مثال قائم کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہاں مانتے ہیں تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، تم نے ہمیں 3 سال تک قید کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا، تم ہمیں مارنے کی پلاننگیں کیا کرتے تھے، ہمیں سفید ہستی سے مٹانے کی سازش کیا کرتے تھے، لیکن آج سنو، ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں، ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بردبار تھے،
اس قدر معاف کرنے والے تھے، اس قدر عفو درگزر سے کام لینے والے تھے۔ کون تھے وہ کفار و مشرکین نبی کی بیٹیوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، نبی کے چاہنے والوں کو ستایا تھا انہوں نے، لیکن تمام لوگوں کو، تمام کفار و مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمانا سنایا تھا، جاؤ تم سب کو ہم معاف کر رہے ہیں۔ آج مسلمان یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر رہا، باپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر رہا، بیٹا اپنے باپ کو معاف نہیں کر رہا، اور رشتہ دار کو معاف نہیں کر رہا، مسلمان عام مسلمانوں کو معاف نہیں کر رہا۔ یہ ہم مسلمانوں کے اخلاق ہیں، اور وہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تمام کفار و مشرکین، تمام ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والے دشمنان اسلام کو اللہ کے رسول نے معاف کیا تھا۔